والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ وعلی للعالمین آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم عزیزان النبیین من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 43، 44، 45، 46 اور 47 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے کا نام، تو کشتی میں سوار ہو جا، اس نے کہا میں سوار نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پر آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، درمیان میں آ گئی موج بڑی، فکان من المغرقین، بس وہ پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ وہ پہاڑ پر چڑھا، اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا، پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا اور وہ بھی ڈوب گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، وقیل یا ارض ابلعی، حکم دیا اے زمین ماں کا اپنے پانی کو، یا سماؤ اقلعی، کہ اے زمین پانی کو نگل جا، پانی کو نگل جا، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور اتر گیا پانی، وقضی الامر، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، واستوت علی جودی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، وقیل بعدا لقوم ظالمین، اور ہلاک و برباد ہوئے ظالم قوم۔ اب اندازہ کریں، یکم رجب کو یہ طوفان شروع ہوا اور کشتی رکی 10 محرم کو۔ رجب کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحج، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، 6 مہینے، 6 مہینے وہ طوفان چلتا رہا اور پانی چلتا رہا، اتنا پانی کہ جس کی حد نہیں تھی۔ 6 مہینے کے بعد وہ کشتی رکی جودی پہاڑ پر۔ اب جودی پہاڑ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ موصل میں ہے، عراق میں ہے، یہ نہیں کہا بعد کا سری لنکا میں، سری لنکا وہ تو آدم علیہ السلام کے سرحدی وہاں توبہ کم ہوئی تھی، لیکن جودی پہاڑ موصل میں ہے، عراق کے علاقے میں، وہاں کشتی آ کے رکی۔ جب کشتی رکی تو افراد کتنے تھے؟ 40 مرد، 40 عورتیں، 20 مرد، 20 عورتیں۔ وہ بھی میں نے کل بتایا کہ وہ بھی کسی وبا کا شکار ہو گئے۔ 3 بچے نوح علیہ السلام کے بچے، جن سے پوری آل چلی، پوری نسل چلی۔ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہ عرض کی میرے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرا خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سچا اور تو سب سے بہتر حکم کرنے والا سب حاکموں میں۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس لک من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے،
یعنی یہاں فرمایا کہ جو اولاد، جو بیٹا فرما بردار نہیں ہے، باپ کا کہنا نہیں مانتا، وہ اس کے خاندان میں سے نہیں ہے، کہا یہ نافرمان ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، فلا تسألنی، پس سوال نہ کر مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جا۔ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی محبت ہر کے دل میں ہوتی ہے، کیسا نافرمان ہو، کہتے ہیں کہ بیٹا اگر باولا بھی ہوتا ہے نا تو ماں اس کو سینے سے لگاتی چپکاتی، باپ اسے سینے سے لگاتا ہے میرا بیٹا ہے۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے آجا بیٹا آجا، تو رب نے فرمایا اے نوح نہیں، یہ اچھا نہیں تھا، یہ منافق تھا، یہ آپ سے کچھ کرتا تھا، یہ قوم سے منافقوں سے ملا ہوا تھا، چھوڑ دے اس کو اس کے حال پر۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، عرض کرنے لگے میرے پردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیرے کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا نہیں، مجھے جس کا علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ اے نوح ایسا نہ کر ظالم ہو جائے گا، تفسیر میں آیا کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے، رو رو کے رو رو کے رو رو کے، کیونکہ کہ رب نے سب کا ڈانٹ دیا، کہا کہ نوح انی اعوذ بک من تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ جاہلوں میں سے ہو جائے۔ جب یہ بات ہوئی عرض کرنے لگے نوح علیہ السلام رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا میں سوال کرتا ہوں اس سے کہ جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، مجھے بخش دے، رو 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 آنکھوں میں کھڑے۔ کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو تو واہ واہ، نافرمان ہو لیکن باپ اس کے لیے چاہتا ہے، لیکن رب نے یہ فرما دیا، کہا کہ اولاد اگر فرما بردار نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کے حال پہ، کیونکہ وہ تمہارے نقصان ثابت ہوگا، نقصان دے گا تمہیں۔ میرے لیے اس کا وقت رہے گا، انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔ وما علینا